بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِ الْمَفْعُولِ كَمَا تَقُولُ حَسِبَنِي حَسِبْتُهُمَا مُنْطَلِقَيْنِ الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا۔ بھائی ہم کوفیین کا مذہب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوفیین میں کون سے فعل کو عمل دینا چاہیے؟ جب تنازع فعلین میں دو فعل اسم ظاہر پر جھگڑتے ہوں تو کون سے فعل پہ عمل دینا چاہیے؟ تو پہلے فعل کو ہم عمل دیں گے۔ تو جب افعال قلوب ہو تو ان کو چاہیے دو مفعول۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ افعال قلوب میں سے مفعول کو حذف نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ کہ افعال قلوب میں سے دونوں جو مفعول ہیں ان میں مطابقت ضروری ہے، یعنی پہلا مفعول اگر واحد ہو تو دوسرا بھی واحد ہونا چاہیے، اگر پہلا تثنیہ ہو تو دوسرا تثنیہ ہونا چاہیے، اگر پہلا جمع ہو تو دوسرا بھی جمع ہونا چاہیے۔ تو اب یہ جو انہوں نے مثال دی، حسبنی حسبتہما منطلقین الزیدان منطلقا، اس کو لکھیں۔ پہلے یہ عبارت حسبنی حسبتہما منطلقین الزیدان منطلقا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے نیچے ایک اور عبارت لکھیں، حسبنی کے نیچے حسبنی لکھیں، اور حسبتہما کے نیچے حسبتو لکھیں، منطلقین والی جگہ چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے۔ الزیدان کے نیچے الزیدان لکھیں، اور منطلقاً کی جگہ منطلقاً لکھیں۔ اب دو افعال قلوب ہیں، ایک حسبنی دوسرا حسبتو۔ اصل عبارت جو ہے حسبنی حسبتو الزیدان منطلقا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے فعل کو ہم عمل دلائیں گے۔ حسبنی فعل نون وقایا یا مفعول بھی، ایک مفعول اس کو مل گیا۔ اب اس کو کیا چاہیے؟ ایک فاعل اور ایک مفعول۔ الزیدان اس کا فاعل ہوگا، منطلقا اس کا دوسرا مفعول ہوگا۔ تو اب حسبنی حسب فعل نون وقایا یا مفعول بھی، الزیدان اس کا فاعل، منطلقا اس کا دوسرا مفعول۔ حسبنی اپنے فاعل اور دونوں مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبرہ ہو گیا۔ اب دوسرا حسبتو، اب حسبتو میں ہم اس کو دیں گے ایک ضمیر تثنیہ کا، حسبتہما حسبتہما، حسبت فعل، تو ضمیر تا ضمیر بارز فاعل، ہما اس کا مفعول اول جو لوٹ رہا ہے کس کی طرف؟ زیدان کی طرف۔ کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ الزیدان کی طرف۔ تو اب عبارت ہوگی حسبنی حسبتہما الزیدان منطلقا۔ اب حسب تو دوسرا جو ہے اس کو فاعل بھی مل گیا اور اس کو ایک مفعول بھی مل گیا ہے، باقی ایک مفعول کی ضرورت ہے جو پیچھے منطلقاً آ رہا ہے۔ وہ تو لے گیا حسبنی پہلا۔ اب ہم یہ چاہیں کہ بھائی منطلقاً جو ہے اس کو حسبنی پہلے کو بھی اس کو عمل دلائیں، دوسرے کو بھی عمل دلائیں، دونوں کا مفعول نکالیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے کیا لازم آئے گا
دو افعال قلوب کا ایک مفعول پہ اقتصار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب کیا کرتے ہیں بھائی؟ اب کیا کر رہے ہیں کہ جس طرح پہلے ضمیر دے دی، ایک اور ضمیر دے دیتے ہیں حسبتہما کو۔ تو ضمیر جو ہم دیں گے یا تو مفرد دیں گے یا تثنیہ دیں گے، دونوں میں سے ایک چیز ہمیں کرنی پڑے گی۔ اب پہلے ہم مفرد دیتے ہیں۔ اب حسبتہما، اس میں جو ضمیر ہے، ہما پہلے ہے، ضمیر منصوب متصل ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ضمیر منصوب متصل، جیسے یا یہ جیسے ضربنی ضربنا، ضربک ضربکما ضربکم ضربکی ضربکما ضربکن، ضربہ ضربہما، یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ تو منصوب متصل اس سے پہلے مل چکی ہے، اب دوسری دفعہ منصوب متصل ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ مانع ہے کہ ایک دفعہ منصوب متصل ہو گئی تو دوسری دفعہ نہیں دے سکتے۔ اب ہم اسے دیں گے منصوب منفصل، جیسے یا ایانا، یا کہ یاکما، یاکم یا ہو۔ اب چھوٹا سا لکھیں یہاں یا ہو۔ اب عبارت یوں ہو گئی، حسبنی حسبتہما ایاہ الزیدان منطلقا۔ اب دو ضمیر ہو گئے، حسبنی حسبتہما ایاہ الزیدان منطلقا۔ اب دو سے مفعول تو ہو گئے، تو ہم ترکیب کیسے کریں گے؟ حسبنی فعل، نون وقایا، حسبت فعل، تا ضمیر بعد فاعل، ہما مفعول اول، ایاہ مفعول ثانی ہوگا اسے، ٹھیک ہے؟ اب جھگڑا چل رہا ہے منطلقاً میں۔ اب اس میں ایک خرابی لازم آ رہی ہے، حسبتہما ایاہ، اس میں خرابی یہ لازم آ رہی ہے کہ حسبتہما ایاہ، اس میں اس کے دو مفعول، ایک ہما ایک ایاہ، پہلا مفعول تثنیہ آ رہا ہے، دوسرا واحد آ رہا ہے، یہ افعال قلوب میں جائز نہیں ہے، اس لیے ایاہ نہیں دے سکتے۔ بھائی سمجھ میں آ گئی؟ حسبتہما ایاہ، اگر حسبت فعل، تا ضمیر بارز فاعل، ہما مفعول اول، ایاہ مفعول ثانی، تو ہما پہلا مفعول تثنیہ ہے، دوسرا مفعول واحد ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ افعال قلوب میں سے اگر دو مفعول ہوں تو اگر دونوں واحد ہونے چاہیے یا دونوں تثنیہ یا دونوں جمع ہونا چاہیے، ایک واحد ایک تثنیہ ہونا چاہیے، ایک جمع ایک واحد ہونا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے ایاہ ہم نہیں دے سکتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلو بھائی مطابقت کر لیتے ہیں، ایاہ کو ایاہما کر دیتے ہیں، اس میں کیا خرابی لازم ہے؟ ایاہما کر دیتے ہیں۔ اب تو مطابقت ہو گئی نا، حسبتہما ایاہما الزیدان منطلقان۔ اب یہ کر لیتے ہیں، تو اس میں ایک اور خرابی لازم آتی جاتی ہے۔ بھیا حسبتہما کا پہلا ضمیر تو راجع ہے الزیدان کی طرف، اب ایاہما کا ضمیر جو ہے راجع ہے منطلقاً، کس کی طرف رجوع ہو رہا ہے؟ اس کا مرجع کیا ہے؟ منطلقاً۔ اب اس میں خرابی یہ لازم آ رہی ہے کہ ایاہما، ہما ضمیر ایسے اسم ظاہر کی طرف رجوع کر رہا ہے جو مفرد ہے، ایاہما ضمیر تثنیہ ایک ایسے مفعول، ایک ایسے اسم ظاہر کی طرف رجوع ہو رہا ہے جو واحد ہے۔ اب تثنیہ جمع رجوع ہو رہا ہے واحد کی طرف، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو بھائی ایاہما بھی نہیں دے سکتے، تو اب دونوں صورتیں، یعنی ہم حذف کریں یہ بھی جائز نہیں ہے، ضمیر دیں واحد دیں یہ بھی جائز نہیں ہو رہا، تثنیہ دیں یہ بھی جائز نہیں ہو رہا۔ تو اب صرف ایک صورت ہی بچی ہے، وہ کیا بچی ہے کہ ہم منطلقاً کو دوبارہ لے آئیں تثنیہ کی صورت، منطلقین لکھیں گے، منطلقین۔ تو اب عبارت ہوگی حسبنی حسبتہما منطلقین الزیدان منطلقاً، یہ عبارت ہوگی، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آ رہے ہیں
کتاب کی طرف. وَإِمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور جب ہوں دونوں فعل افعال قلوب میں سے، فلا بد من اظہار المفعول، تو ضروری ہے مفعول کا ظاہر کرنا. ٹھیک ہے. کما تقول، جیسے تو بولے گا حسیبنی حسبتما منطلقین الزیدان منطلقا. وذالک، یہ اس لیے، لأن حسبنی وحسبتما تنازعا منطلقا، کیونکہ حسبنی اور حسبتما جھگڑا کر رہے ہیں منطلقاً جو آخر میں آ رہا ہے اسم ظاہر، اس پر جھگڑا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وعاملت الاول، اور تو عمل دلائے گا پہلے کو، وہ ہے وہ حسبنی، وہ حسبنی ہے. اب پہلے کو عمل دے دیا آپ نے. وَأَظْهَرْتَ الْمَفْعُولُ فِي الثَّانِي، اور ظاہر کرے گا مفعول دوسرے کو. ٹھیک ہے. یعنی یہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کو بھی مفعول کو، دوسرے حسبت کو بھی مفعول اسم ظاہر دے گا. یہ آپ کے لیے ضروری ہے. اگر نہ دے گا تو پھر یہ خرابی یہ لازم آگے بتائے گا. حذف کرے گا تو یہ خرابی لازم آئے گی. ضمیر دے گا تو، اگر مفرد دے گا تو یہ خرابی لازم آئے گی، اور تثنیہ دے گا تو یہ خرابی لازم آئے گی. ٹھیک ہے. دوبارہ پڑھیں. وَذَلِكَ لِأَنَّ حَسِبَنِي حَسِبْتُمَا تَنَازَعَا فِي الْمُنطَلِقَ، کیونکہ یہ اس لیے کہ حسبنی اور حسبتہما جھگڑا کر رہے ہیں منطلقاً. وعاملت الاول، اگر تو عمل دلائے گا پہلے کو، وہ حسبنی، تو وہ ہے حسبنی. وَأَظْهَرْتَ الْمَفْعُولُ فِي الثَّانِي، تو ظاہر کرے گا دوسرے کے لیے مفعول بھی اسم ظاہر لے آئے گا. اگر نہیں ظاہر کرے گا تو یہ صورت ہوگی. حذفت منطلقین، تو منطلق کو حذف کر دے گا. وقلت، پھر تو بولے گا حسیبنی حسبتہما الزیدان منطلقا، پھر تمہاری عبارت کیا ہوگی؟ حسبنی حسبتہما الزیدان منطلقا، یہ عبارت ہو جائے گی. اب اس میں یہ خرابی لازم آ جائے گی کہ منطلقا مفعول حسبنی کا بھی ہو رہا ہے، حسبتہما کا بھی. ایک ہی مفعول دونوں کا، ایک ہی اسم ظاہر دونوں کا مفعول ہو رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ بتا رہا ہے. یلزم لازم آئے گا اختصار علی المفعولین، تو لازم آئے اختصار کرنا احد المفعولین، دو مفعولوں میں سے ایک مفعول پر، فی افعال القلوب، افعال قلوب کا، یعنی افعال قلوب کا ایک مفعول پر اختصار کرنا لازم آئے گا. یہ جائز نہیں ہے. وہ غیر جائز، یہ جائز نہیں ہے. یعنی تو حسبنی حسبتہما کو ایک ہی مفعول دے رہا ہے، دو مفعول میں سے ایک مفعول پہ اختصار کر رہے ہیں، وہ ہے منطلقاً، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی. اگر پہلے آپ نے مسئلہ سمجھ لیا ہے نا، تو اب یہ صرف اس کو وضاحت کر رہا ہے. اب حذف بھی نہیں کر سکتا تو دوسری صورت ہے بھائی ضمیر دے دو. تو اب ضمیر جب آپ دیں گے تو یا تو واحد کی دیں گے یا تثنیہ کی دیں گے. واحد کی دیں گے تو یہ خرابی لازم آئے گی، اور تثنیہ کی دیں گے تو یہ خرابی لازم آئے گی، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا. وَإِنْ أَضْمَرْتَ، اگر تو ضمیر دے، فَلَا يَخْلُو، پھر نہیں خالی ہوگا، مِنْ أَن تُضَمِّرَ، کہ تو ضمیر دے مفرد، تو ضمیر دے اس کو مفرد. تقول، تو بولے حسبنی حسبتہما ایاہ الزیدان منطلقا. اگر یہ عبارت یہ ہوگی تو حسبتہما کا ایک ضمیر، ہما ضمیر تثنیہ آ رہا ہے، ایاہ واحد آ رہا ہے. تو ایک ہی افعال قلوب میں ایک مفعول تثنیہ ہے، ایک واحد ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. وَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ مَفْعُولُ الثَّانِي مُطَابِقًا لِلْمَفْعُولِ الْأَوَّلِ، اس وقت مفعول ثانی جو ہے مفعول اول کے مطابق نہیں ہے. وَهُوَ هُمَا، وہ مفعول تثنیہ کون ہے؟ ہما. فی قولک، جو تمہارا قول ہے، حسبتہما.
حسبتما میں مفعول جو ہما ہے اس کے مطابق نہیں ہو رہا ایاہو، تو بھائی چلو ہم ہما کو ایاہو کو تسنیہ کر دیتے ہیں، مطابقت ہو جائے گی. ولا یجوز ذالک، یہ جائز نہیں ہے. تو بھائی اب ایاہو کو ہم ایاہو کو ہما کر دیتے ہیں تو اس میں یہ خرابی لازم آئے گی. وَإِن تُزَمِّرَ مثنا، اگر تو تسنیہ دے دے، وَتَقُولُ تو بولے حسبنی حسبتہما ایاہما الزیدان منطلقاً، اگر تو بولے گا حسبتما ایاہما، حسبتما فعل تو ضمیر بارز، ہما ضمیر مفعول اول جو راجع ہے الزیدان کی طرف، اور دوسرا ایاہما یہ ضمیر راجع ہے کس کی طرف؟ منطلقاً کی طرف. تو کیا خرابی لازم آ رہی ہے؟ تثنیہ کی ضمیر رجوع ہو رہی ہے ایسے اسم ظاہر کی طرف جو مفرد ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. حینئذ یلزم، اس وقت لازم آئے گا عود الضمیر المثنی، لوٹنا ضمیر مثنیٰ کا الی اللفظ المفرد، مفرد کی طرف، یہ بھی جائز نہیں ہے. وہ واحد ضمیر کس کی ضرورت ہے؟ منطلقاً. الذی وقع فیہ تنازع، وہ منطلقاً جس میں تنازع ہے. وہو ایضا لا یجوز، یہ بھی جائز نہیں ہے. اب لم یجوز، یہ جائز نہیں ہے. اب حذف بھی جائز نہیں ہے، ضمیر دینا بھی جائز نہیں ہے. دو صورتیں، یا حذف کرو یا ضمیر دے دو، یہ دونوں جائز نہیں ہے. تو اب تیسری ایک ہی صورت لازم باقی بچتی ہے کہ آپ ضمیر کو، اس کو اسم ظاہر کو دوسری دفعہ لے آئیں. لم یجوز الحذف، اب حذف بھی جائز نہیں ہے. والاضمار، ضمیر دینا بھی جائز ہے. کما عرفت، جیسے تو جان گیا. تو وجب الاظہار، تو اب اسم ظاہر دوبارہ آنا پڑے گا. واجب ہے کہ اسم ظاہر دوبارہ آنا پڑے گا، اور پھر عبارت ہو جائے گی حسبنی حسبتہما منطلقین الزیدان منطلقاً. واللہ اعلم بالصواب.